بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، یہ کائنات بہت بڑی ہے، شاید اتنی بڑی کہ لفظ بڑا بھی بہت چھوٹا لگتا ہے۔ آپ کائنات کی وسعت کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ اب تک کی سب سے طاقتور دوربین ہبل بھی صرف 3000 کہکشائیں ہی دیکھ پائی ہے، جو کہ 12 ارب نوری سال کے دائرے میں پھیلی ہوئی۔ ڈاکٹر ایلی سلور، جو کہ ایک سائنسدان، مصنف اور امریکہ کا نامور آرکالوجسٹ ہے، اس نے اپنی کتاب میں بڑا ہی دلچسپ دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس سیارے یعنی زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسی کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اسے اصل سیارے سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ دوستو، ڈاکٹر ایلی سلور کی کتاب میں اس کے الفاظ پر غور کیجیے گا، اور ہاں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ الفاظ ایک ایسے انسان کے ہیں جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور وہ جہاں رہتا رہا ہے، وہ جگہ نہایت آرام دہ اور مناسب ماحول والی تھی۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی آرام دہ زندگی میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جس میں سردی اور گرمی کے بجائے موسم بہار کی حکومت رہتی تھی، اور وہاں سورج جیسے سیارے کی تیز دھوپ بالکل نہیں تھی جو انسان کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کا مزید یہ کہنا ہے کہ جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا وہ کوئی طاقتور ترین ہستی تھی جس کے اختیار میں سیاروں اور ستاروں کا کنٹرول تھا۔ وہ جسے چاہتا جب چاہتا کسی بھی سیارے پر سزا اور جزا کے طور پر بھجوا سکتا تھا۔ وہ مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی اختیار رکھتا تھا۔ ڈاکٹر سلور کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ زمین کسی ایسے سیارے کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے، جہاں صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو۔ دوستو، ڈاکٹر ایلی سلور ایک سائنسدان ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور اس کے دلائل کی بڑی وجہ جن پوائنٹس پہ ہے، ان میں سے چند ایک ثابت شدہ ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر ایلی سلور کہتا ہے کہ زمین کی کشش ثقل اور جس جگہ سے انسان آیا ہے، اس جگہ کی کشش ثقل میں بہت فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے، اس سیارے کی کشش ثقل زمین سے کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا اور بوجھ اٹھانا نہایت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی وجہ زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہی ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے بھی دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک مخلوق میں بھی نہیں جو زمین پر بس رہی ہے۔ ڈاکٹر ایلیس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر کوئی ایک بھی ایسا انسان دکھا دیں جسے کوئی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاؤں، لیکن میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو عارضی بیماریوں کے علاوہ کوئی ایک بھی جانور کسی بھی ایک دائمی مرض میں مبتلا نہیں۔ نمبر 3، ڈاکٹر سلور کہتا ہے کہ ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے کچھ ہی لمحے بعد گرمی کی شدت محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ جانور سارا دن دھوپ میں چرتے ہیں لیکن ان کو کسی جلدی بیماری کا کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوتا۔ دوستو، ڈاکٹر ایلی سلور لکھتا ہے کہ ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور اسے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ اس کا مستقل گھر اس سیارے پر نہیں ہے۔ زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کا ٹمپریچر ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا ہے، یعنی اگر سخت دھوپ اور گرمی ہے تو ان کا ٹمپریچر بھی ریگولیٹ ہو جائے گا اور اسی کی رفتار سے بڑھے گا، اور اگر اسی وقت وہاں بادل آ جائیں تو ان کے جسم کا ٹمپریچر بھی کم ہو جائے گا۔ جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ ساتھ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اس سیارے پر پائی جانے والی دوسری مخلوقات سے بہت مختلف ہے۔ اس کے ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارے پر پائی جانے والی دوسری مخلوقات سے بہت مختلف اور پیچیدہ ہے۔ اس مصنف کا مزید یہ کہنا ہے
کہ جس سیارے پر انسان کو تخلیق کیا گیا اس سیارے پر زمین جیسا گندا ماحول نہیں۔ اس کی نرم و نازک جلد جو سورج کی روشنی سے سیاہ ہونے لگتی ہے اس کے پیدائشی سیارے کے لحاظ سے بالکل صحیح بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے لحاظ سے ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ جس طرح سے اسے اپنے سیارے پر آرام دہ بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزارے۔ مثلاً وہ خوبصورت گھروں کو اور صاف ستھرے ماحول کو پسند کرتا ہے، جبکہ باقی تمام مخلوقات جو اس زمین میں بستی ہیں اس سے بے نیاز ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ایلی سلور لکھتا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین کو زمین پر آئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں، کیونکہ یہ زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح آرام دہ بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے تو کبھی موبائل فونز۔ اگر اسے زمین پر آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی ہوئے ہوتے تو جو ایجادات آج نظر آ رہی ہیں یہ بہت پہلے ہو چکی ہوتی، کیونکہ انسان اتنا گیا گزرا نہیں کہ لاکھوں سال جانوروں کی طرح بےچارگی کی زندگی گزارتا پھرے۔ دوستو، ڈاکٹر ایلی سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو اب تک کی کسی بھی کتاب نے یا کسی بھی شخص نے جھوٹا ثابت نہیں کیا۔ دوستو، ہم اس کے سائنسی دلائل اور مفروضوں پر غور کر رہے ہیں کہ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ کہانی نہیں، ایک داستان ہے جسے انسانوں کی تمام الہامی کتابوں میں اسی طرح بیان کیا گیا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جیسے ٹھیکرا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم کے آگے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ اس طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ آدم ان سے سکون حاصل کرے۔ پھر اللہ نے انہیں اپنی جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا کہیں یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، یہاں تم عیش و آرام سے رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جنت میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اے آدم، میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو کھا کر تمہیں ایسی سلطنت مل جائے جس میں کبھی کمی نہ آئے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے وہ صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو، اور پھر قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جو عہد آدم علیہ السلام سے لیا تھا وہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور ابلیس نے ان کو ورگلا ہی لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ سیدنا حوا نے پہلے درخت سے کھایا اور پھر آدم علیہ السلام کو کھانے کی ترغیب دی۔ درخت سے کھانا ہی تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں تو انہوں نے جنت کے پتے اوپر چپکانا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکار کر کہا کہ کیا میں نے تم کو اس سے دور رہنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، تمہیں کچھ عرصہ کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ دوستو، انسان کی تخلیق سے متعلق ہر دور میں مختلف نظریات جنم لیتے رہے ہیں۔ کبھی انسان کی ابتدا کو برمانس سے جوڑا گیا تو کبھی مچھلی سے، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ آج سائنسدان بھی وہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنے پیروکاروں کو بتایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، زمین بے شک ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مرتبہ بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دوستو، آج کی پوری کہانی کا خلاصہ یہی تھا کہ دنیا کی محبت کو سائیڈ پر کریں اور اپنی آخرت کا انتظام کریں، کیونکہ ہمارا ابدی گھر وہی ہے اور ہماری اصلی زندگی وہیں سے شروع ہوگی۔